تحریکیں چلیں گی جب بلوچ پشتون گلگت بلتستان والے جب مختلف پارٹیوں والے مل کر اپنے وسائل کا دفاع کریں گے اور اس ملک میں خدا نخواستہ ایک ازدحام پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ داری شہباز اینڈ کمپنی کی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، پتہ نہیں میرا حق یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. چل پڑتا ہوں، آپ کو تکلیف بھی دیتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا بولتا ہوں. ہماری یہ موجودہ حکومت میرے غصے پچھے فکرے زر اور زور کی بنیاد پہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے بڑے طاقتور حلقوں کی سپورٹ سے اقتدار پہ قابض ہے، اور جس برے اور بھونڈے انداز میں وہ قومی اور بین الاقوامی مسائل کو ٹیکل کر رہی ہے، وہ راستے ہمیں بڑے خطرناک لگتے ہیں. مسائل بہت سارے ہیں، میں نوٹس بھی نہیں لایا ہوں، آپ بھی مجھے یاد دہانی کراتے رہیں. پہلی بات تو اپنے ملک کے مسائل ہیں، ان پہ بات ہوگی. مائن اینڈ مزنس کے لیے جو انہوں نے جو تماشا رچایا ہے اس پہ بات ہوگی. اختر جان مینگل کا دھرنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے. افغانستان بحیثیت ایک اسٹیٹ اور افغان ریفیوجیز علیحدہ، یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری پتہ نہیں ہماری پاگل حکمران کیا کر رہے ہیں. اس پہ میں نے صرف اپنی گلخلاصی کرنی ہے. تاریخ کے سامنے کم سے کم کل کا مورخ یہ کہے کہ بھائی کسی آدمی نے کچھ تو کہا تھا. نہ میں نے کسی کو گالی دینی ہے، نہ میں نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے. پہلی بات یہ ہے، اختر جان مینگل نے آج اے پی سی بلائی تھی جہاں ان کا دھرنا ہے. باوجود ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، اسے اختر جان کو پتہ ہے. میں جب کچھ دن پہلے وہاں گیا تو وہاں ان کے کیمپ میں سرکاری افراد، 2 عورتیں اور ایک مرد ہمارا چیئرمین سینٹ جو تھا سنجرانی صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پیغام لے آئے، میں نے پوچھا بھی نہیں. ذرائع مذاق میں نے سنجرانی سے کہا، میں نے کہا اچھا تو بھی انقلابی بن گیا ہے، تو نے بھی انقلاب لانے کی تیاری کر لی. میں نے کہا شاید وہ ملنے آیا تھا ان سے. اختر جان کے مطالبات کیا تھے اس وقت کہ بھائی یہ جو گرفتار بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. کبھی کبھی یہ کون سا مشکل کام تھا؟ یہ میں ایسے لاؤڈلی تھنکنگ، کون سا مشکل کام تھا؟ میں نے پشین کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کا نام نہیں لیا، میں نے کہا بیکڑ ان کا علاقہ ہے بکٹی میں نے کہا بیکڑ کے خان چھوڑو ان بچیوں کو، جانے دو گھر. اگر وہ مان لیتا یا سمجھ جاتا اختر جان کی وہ ہو جاتی، وہ دھرنا گڈ بائی کہہ کے چل پڑتا، بچیاں آ جاتی. پاکستان نے کب اپنے وعدوں کا دفاع کیا تھا؟ 5ویں دن پھر پکڑ لیتے ہیں. ذرائع مذاق کہہ رہا ہوں. اختر جان نے جو مطالبے رکھے ہیں اس میں پشتونخوا ملی پارٹی تمام جائز مطالبوں میں ان کے ساتھ ہے. دوسری بات، ہماری اس حکومت نے جس انداز میں نیشنل یہ ہمارے ہال کنونشن سینٹر میں تمام دنیا کے امریکیوں، روسیوں، پتہ نہیں کن کو جمع کر کے کہہ دیا ہے کہ بابا ہمارا ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ہے، آپ را میٹیریل نہیں لے جا سکتے، آئیں ایکسپلور کریں، بسم اللہ، آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ. ہمارے پہاڑ، ہمارے یہ خاص کر خیبر پختونخوا سیٹل ڈسٹرکٹ، بلوچستان سارا صوبہ
اور گلگت بلتستان، یہاں اسے بسم اللہ لے جائیں، نہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ، نہ کسی سے وہ، اور بڑے اس انداز میں اس نے کہا کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ہم اس طرح چکائیں گے۔ دیکھیں، ہم دو دھاری تلوار سے ذبح نہیں ہونا چاہتے۔ آئی ایم ایف کے ہمیں پتہ ہے، میں ریکویسٹ کروں گا آئی ایم ایف والوں سے، یعنی ہم کر سکتے ہیں، یہ میرے وہ ہے، میں نے ساتھیوں سے مشورہ نہیں کیا، ہم آئی ایم ایف والوں سے یہ پوچھیں گے کہ کم سے کم ہمیں یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے کون سے پیسے ہمارے علاقے میں لگے، یا کسی سڑک پہ، یا کسی انڈسٹری پہ، یا کسی کالج پہ، یا کسی خیر کے کام میں، بلوچوں کے علاقے میں، پشتونوں کے علاقے میں، خیبر پختونخوا میں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ کہیں، یہ نہیں کہ ہم باغی ہیں، یہ ہمارا حق ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کا وہ حصہ دیں گے جو ہمارے علاقے میں صرف ہوا ہے۔ 1% پہ ہم نے صرف نہیں کیا۔ سی پیک کا آپ ڈول بجا رہے ہیں، سی پیک، آپ نے ہمارے سی پیک پروگرام تھا کہ 6 لائن ہائی ویز بنیں گی گوادر سے پتہ نہیں کہاں تک، ابھی تک ڈول وہ نہیں بنی ہے۔ روزانہ لوگ مرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، اس طریقہ شہباز بھائی کہہ دوں گا، بس ٹھیک ہے شہباز بھائی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ 18ویں 17ویں صدی یہ افریقہ نہیں ہے کہ افریقہ کے ہیرے، افریقہ کے سونے، افریقہ کے وہ اپرتائڈ کے نام پہ، نہ کے نام پہ لوٹ لیے گئے، وہ ابھی تک فقر و فاقہ میں لگے ہوئے۔ سارا افریقہ نیروبی ملک کا نام سنے میری، پٹرول کا بہت بڑا ملک، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، وی ریکویسٹ دی مائٹی امریکنز، یورپین ڈیموکریسیز اور تمام دنیا کے وہ ملک جو ترقی کر چکے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ نے اگر رشتہ بنانا ہے پاکستان سے عوام سے بنائیں۔ پاکستان کے عوام سے جو بھی رشتہ امریکی بنائیں گے، یورپین بنائیں گے، روسی بنائیں گے، چینی بنائیں گے، وہ پائیدار ہوگا، وہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا، وہ انسانوں کی ترقی اس کے لیے ہوگا۔ اور اگر آپ ان ووٹ چور ضمیر فروش، یعنی ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں لکھ دیتے تھے افریقہ میں جب انہوں نے قبضہ کیا تھا اپارٹائڈ میں، تو ہوٹلوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، معافی چاہتا ہوں بری بات ہے، کہ یہاں کے لوکل جن کو کیا کہتے تھے، کالے رنگ والے اور کتے، ڈاگز ان دس دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان دس ہوٹل۔ ڈاگ اس قسم کے لوگ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹرین میں سفر کریں۔ بس ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں لگائیں کہ ضمیر فروش ہوں، وطن فروش ہوں، رائے فروشوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھے۔ بس آپ جانیں، پاکستان کے ضمیر فروش جانیں، پاکستان کے ووٹ چور جانیں، امریکہ بہادر، یورپین ڈیموکریسیز اور ابھی دنیا کے شیوخ، ٹھیک ہے، اب ان سے رشتہ بنانا ہے، پھر ہم اپنی سوچیں گے۔ میں نے ابھی تک پارٹی سے فیصلہ نہیں کیا، لیکن میرا ایمان ہے ہم مجبور ہیں کہ اپنے وطن کے وسائل کے دفاع کے لیے جو صدیوں سے ہمارے وطنوں میں ہیں اس کا دفاع کریں، اور اس کو یہ نہیں کہ ہم اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پشتون وطن میں ہے اس پہ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے، نو، یہ نہیں۔ کم سے کم آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں، تحفظ آئین پاکستان کی تاریخ ہم نے اسی لیے شروع کی ہے کہ خدا کے لیے یہ گڑبڑ نہیں چلے گی، ڈنڈوں کے زور پہ ملک نہیں بنائے جاتے، لوگوں کو گالیاں دینے سے، جیلوں میں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مہربانی کریں، اپنے عوام پہ بھروسہ کریں۔ بلوچ کو کہہ دیجئے کہ آپ کے وطن میں اللہ پاک نے جو نعمتیں کی ہیں، اس پہ پہلا حق آئینی طور پہ آپ کے بچوں کا ہے۔ کوئی پہلے جو 18th امینڈمنٹ، ابھی تو یہ جو ICFC کیا بلا بنا ہوا ہے، اس میں تو 18th امینڈمنٹ، صوبائی خود مختاری، پاکستان کی ڈیموکریسی،
بالکل ان کے بالکل بم رکھ دیا اس کے نیچے. میں واضح کہنا چاہتا ہوں شہباز کو اور آل دوز فورسز سپورٹنگ دس ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کہ بھائی خدا نخواستہ جب تحریکیں چلیں گی، جب بلوچ پشتون گلگت بلتستان والے، جب مختلف پارٹیوں والے مل کر اپنے وسائل کا دفاع کریں گے اور اس ملک میں خدا نخواستہ ایک ازدحام پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس کی ذمہ داری شہباز اینڈ کمپنی کی ہوگی. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہم جولی پھیلاتے ہیں. خدا کے لیے رحم کرے اس ملک پہ رحم کرے.